نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں بیٹا، کہاں ہیں آپ کی کلاس کے بچے؟ ابھی تک صرف 30 ہی بچیاں آئی ہیں۔ یہ کتاب آپ لوگوں کے سامنے ہے، حسامی۔ اس کتاب کے لکھنے والے حسام الدین ان کا لقب ہے، محمد بن محمد عمر الاخسی کفی، یہ ان کا نام ہے۔ حسام الدین چون کے لقب تھا تو اسی لقب کی طرف نسبت کرتے ہوئے حسامی، المنتخب الحسامی کے نام سے جو ہے مشہور ہو گئی۔ فن اصول فقہ میں ایک بہت ہی، اصول فقہ حنفی میں ایک بہت ہی معتبر کتاب کا نام ہے جو بہت ہی زیادہ اختصار کے ساتھ لکھی گئی ہے، جیسے کہ نحو کے اندر کافیہ ابن حاجب مشہور کتاب ہے، اختصار کے ساتھ نحو کے اندر لکھی گئی ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے، جس کی تلخیص کافیۃ النحو کے نام سے کی گئی ہے نا۔ اسی طرح سے تلخیص المفتاح فن بلاغت میں بہت ہی اختصار کے ساتھ جو لکھی گئی، اور اس طرح کی کتابیں جو بہت ہی اختصار کے ساتھ لکھی جاتی ہیں وہ کافی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں۔ خیر الکلامی ما قل و دل جو کہا جاتا ہے، بہترین کلام وہ ہوتا ہے جو کم ہو اور دلالت کرنے والا ہو، کم بھی ہو اور اپنے معنی پر بھرپور دلالت بھی کرنے والا ہو۔ ایسا نہیں کہ کلام کم ہے تو اس کے معنی اور مفہوم کو صحیح سے بیان نہ کیا گیا، نہیں، بلکہ مختصر انداز میں بیان کیا جائے۔ اس سے اس کلام کی اہمیت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ حسامی جو ہے فن اصول فقہ میں ہے۔ اصول فقہ کس کو کہتے ہیں، اس میں ہوتا کیا ہے، یہ آپ سب لوگوں کو بخوبی طور پر معلوم ہے، پھر بھی جان لیجئے کہ اصول فقہ یہ فقہ کے اصول ہوتے ہیں۔ فقہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ علم فقہ کی تعریف کی گئی ہے کہ احکام شرعیہ فرعیہ کو ادلہ تفصیلیہ کے ذریعے سے جاننا۔ علم فقہ کس کو کہتے ہیں؟ احکام شرعیہ فرعیہ کو ادلہ تفصیلیہ کے ذریعے سے جاننا، اسی کو فقہ کہا جاتا ہے۔ احکام شرعیہ فرعیہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ احکام جو شریعت سے متعلق ہوں ان کو احکام شرعیہ کہتے ہیں، ہے نا، جن کا تعلق شریعت سے ہو، دین سے ہو، اسلام سے ہو، ان کو احکام شرعیہ کہتے ہیں۔ اور احکام شرعیہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں اصولی اور ایک ہوتے ہیں فروعی، جن کو فرعیہ اور اصلیہ کہا جاتا ہے۔ سمجھ میری بات؟ اصول سے مراد اعتقاد ہوتا ہے، یعنی شریعت کے وہ احکامات جن کا تعلق اعتقاد اور عقیدے سے ہوتا ہے ان کو احکام شرعیہ اصلیہ کہتے ہیں یا اصولیہ کہتے ہیں۔ سمجھ میری بات؟ اور اسی کو علم کلام بھی کہا جاتا ہے، علم عقائد اور علم کلام اس کو کہا جاتا ہے، جس میں عقائد اور اعتقادات بیان کیے جاتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ اور جس کے متعلق آپ لوگوں نے شرح عقائد پڑھا ہوگا۔ احکام دوسری قسم جو احکامات کی ہوتی ہے، احکام شرع کی، وہ ہوتی ہے احکام فرعیہ۔ فرعیہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فروعیات سے جس کا تعلق ہوتا ہے۔ فروعیات سے مراد جو اعتقادات سے نہ ہو، یعنی بندوں کے احکامات سے جو چیزیں متعلق ہو۔ تو بندوں کے احکامات سے جو چیز متعلق ہوتی ہے، عبادات ہو، معاملات ہو، رہن سہن ہو، لین دین ہو، یہ سارے معاملات سے جو احکامات متعلق ہوتے ہیں انہی کو فرعیہ کہتے ہیں، احکامات فرعیہ۔ تو فقہ کے اندر احکامات شرعیہ اصلیہ پر بحث نہیں کی جاتی، بلکہ احکامات شرعیہ فرعیہ پر بحث کی جاتی ہے۔ تو فقہ کی تعریف ہوئی احکامات شرعیہ فرعیہ کو ادلہ تفصیلیہ کے ذریعے سے جاننا۔ ادلہ دلیل کی جمع ہے، اور ادلہ سے مراد جو ہے وہ مواد اور وہ اصول جن کے ذریعے سے احکامات شرع ثابت ہوتے ہیں۔ وہ احکامات شرع جن سے ثابت ہوتے ہیں وہ کتنے ہیں؟ 4 ہیں بیٹا۔ سب سے پہلے ہے کتاب اللہ، دوسرے نمبر پر ہے سنت رسول اللہ،
اور تیسرے نمبر پر ہے اجماع امت، اور چوتھے نمبر پر ہے قیاس. ٹھیک ہے. اور قیاس سے مراد مطلقاً قیاس نہیں رہے گا، بلکہ انہی تینوں سے ثابت شدہ قیاس رہے گا. ان چاروں کو ادلہ کہتے ہیں. بس سمجھ آ رہی؟ اب تعریف کا خلاصہ واضح ہو گیا کہ احکامات شرعیہ فرعیہ کو ادلہ تفصیلیہ کے ذریعے سے، یعنی ان چاروں میں سے کسی بھی ایک دلیل کے ذریعے سے جاننے ہی کو کیا کہتے ہیں؟ فقہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ تو ہو گیا فقہ. اب اصول فقہ کس کو کہیں گے؟ تو ظاہری سی بات ہے فقہ کے جو اصول ہیں اسی کو اصول فقہ کہیں گے. تو اصول فقہ کی تعریف کی گئی ہے ایسے قواعد کا جاننا جن کے ذریعے سے احکامات شرعیہ فرعیہ کو ادلہ تفصیلیہ کے ذریعے سے جانا جا سکے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تعریف کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. ایسے قواعد اور ضوابط کا جاننا، ایسے قواعد کا جاننا جن کے ذریعے سے، یعنی جن قواعد کی روشنی میں، جن ضوابط کی روشنی میں احکامات شرعیہ فرعیہ کو ادلہ تفصیلیہ کے ذریعے سے جانا جا سکے. بلفظ دیگر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ احکامات شرعیہ کو تفصیلی دلیلوں کے ساتھ جاننے کا جو طریقہ اور کیفیت اور اس کے قواعد اور ضوابط جو ہوتے ہیں، اسی قواعد اور ضوابط کو اور اسی طریقے کو اصول فقہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اصول فقہ. تو اصول فقہ میں آپ یہی پڑھیں گے کہ احکامات کا ثبوت، احکامات کا جو ہے استنباط کیسے کیا جاتا ہے. یعنی کسی بھی آیت کے ذریعے سے کوئی بھی حکم اگر ثابت ہوتا ہے تو وہ کیسے ثابت ہوگا، اس کے قواعد کیا ہوں گے، اس کے ضوابط کیا ہوں گے. بنیادی بات اسی کو علم اصول فقہ کہتے ہیں. علم اصول فقہ کی تعریف تو آپ لوگوں نے سمجھ لی ہوگی. علم اصول فقہ کا موضوع اور غرض و غایت. موضوع کا مطلب جس کے عوارض ذاتیہ سے اس فن میں بحث کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی جس کے متعلق بحث ہوتی ہے اسی کو موضوع کہتے ہیں. تو اصول فقہ کا موضوع کیا ہے؟ تو کہتے ہیں اصول فقہ کا موضوع احکامات اور دلائل، ادلہ اور احکامات. یہ دونوں کیا ہے؟ اس کے موضوع ہیں، کیونکہ اصول فقہ میں انہی دونوں پر بحث ہوتی ہے. مسئلہ کیا ثابت ہوا اور اس کی دلیل کیا ہے، یہی دو چیزوں پر کیا ہے؟ بحث ہوتی ہے. تو یہی چیز کیا ہے؟ اس کا موضوع کہلائیں گے. غرض و غایت کیا ہوگی؟ یعنی اس علم کو سیکھنے کی وجہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں اس علم کو سیکھنے کی وجہ جو ہے وہ استنباط مسائل. اسی علم کے ذریعے سے احکامات کو نکالنے کا، احکامات کو استخراج کرنے کا، احکامات کو بیان کرنے کا ملکہ جو ہے پیدا ہوتا ہے. یعنی آیت کریمہ کے ذریعے سے کوئی بھی حکم کو کیسے نکالا جائے، کیسے ثابت کیا جائے، یہ بات جو ہے اسی فن کے ذریعے سے سیکھی جاتی ہے. سمجھ رہی بات؟ ہم لوگ جو پڑھتے ہیں بیٹا، چونکہ ہم حنفی ہیں تو اصول فقہ حنفی ہم پڑھتے ہیں. تو اصول فقہ شافعی بھی ہوتا ہے، اصول فقہ حنبلی بھی ہوتا ہے، اور اصول فقہ مالکی بھی ہوتا ہے. اگرچہ بنیادی طور پر تو یہی چار ہوتے ہیں، یعنی ادلہ جو ہوتے ہیں. بس احکامات کے استخراج، کیفیت استخراج اور کیفیت استنباط میں ہلکا سا فرق ہوتا ہے. کسی کے نزدیک کوئی چیز دلیل اور حجت ہوتی ہے تو کسی کے نزدیک کوئی چیز دلیل اور حجت نہیں ہوتی. تو اسی اعتبار سے کیا ہے، یہ احکامات تھوڑا سا فرق پیدا ہو جاتا ہے. تو ہم لوگ چونکہ حنفی ہیں تو اس وجہ سے ہم اصول فقہ حنفی پڑھتے ہیں، اور یہ حسامی جو ہے یہ اصول فقہ حنفی ہی کی کتاب ہے بیٹا. سمجھ میری بات؟ تو اگر آپ کی جماعت میں شافعی بچیاں ہوں گی تو ان کو اصول فقہ شافعی جو ہے وہ الگ سے پڑھایا جائے گا. وہ اس گھنٹے میں حاضر نہ ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ اپنا اصول فقہ شافعی وہ پڑھیں گی. بہرحال تو اصول فقہ کس کو کہتے ہیں یہ ہم نے آج کے اس مختصر سے درس میں جانا اور سمجھا. اب اسی کے متعلق آپ حضرات نے جماعت رابعہ میں غالباً اصول الشاشی کو پڑھا تھا. اصول الشاشی پہلی اور اہم کتاب جو اصول فقہ میں پڑھائی جاتی مدارس میں، کافی اہمیت کی حامل کتاب، بہت ہی مختصر انداز میں، بہت ہی اچھے انداز میں، وضاحت کے ساتھ اس میں جو ہے بیان کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد میں کچھ جگہوں پر نور الانوار داخل ہوتی ہے جس میں تھوڑی سی وضاحت پائی جاتی ہے. باسن میری ملا احمد جیون علیہ رحمت و رضوان کی لکھی ہوئی کتاب نور الانوار، جو اصل میں منار نام کا ایک متن تھا اسی کی شرح ہے. منار جو ہے وہ مختصر سا متن تھا، اسی کی شرح تھی وہ. پھر اس کے بعد عمومی طور پر حسامی، پھر آگے چل کر کے التوضیح و تلویح اور الگ الگ کتابیں جو ہے الگ الگ جگہوں پر پڑھائی جاتی ہیں. تو یہ حسامی سمجھ لیجئے یہ آپ لوگوں کے حساب سے یہ آخری کتاب ہے اصول فقہ میں، کہ اس میں جو ہے بہت ہی اختصار کے ساتھ جو ہے باتیں بیان فرمائی گئی ہیں. جیسا کہ اصول فقہ کی کتابوں میں ہوتا ہے کہ کتاب اللہ سے شروعات کی جاتی ہے اور کتاب اللہ کے جو اقسامات بیان کیے جاتے ہیں، کتاب اللہ کے احکامات جو ثابت ہوتے ہیں اس کے اقسامات تقسیمات اربعہ جن کو کہا جاتا ہے.
جس کو آپ لوگوں نے اصول شاشی میں تفصیل سے پڑھا ہوگا، خاص عام ہے، مطلق مقید ہے، مشترک معول ہے، حقیقت مجاز ہے، عبارت النص اشارۃ النص دلالۃ النص اقتضاء النص ہے، یہ ساری تفصیلات جو ہے چونکہ وہ بار بار پڑھے رہتے ہیں تو اس کو جو ہے داخل نہیں کیا گیا اس کتاب میں. ٹھیک ہے بیٹا، تو اس میں بھی یہی ہے. اب آپ کتاب دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. یہ دیکھیے یہاں سے شروع ہوتی ہے کتاب، جی یہاں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں سے کتاب شروع ہوئی. اب اس میں جو ہے عام اور خاص کا بیان چل رہا ہے. دیکھیے انہوں نے پہلے تقسیمات بیان فرمائی، اقسام النظم والمعنی فیما یرجع الی معرفت احکام الشرعی اربعۃ. ٹھیک ہے، 4 تقسیمات بیان کریں گے اور 4 تقسیمات میں سے ہر تقسیم کے تحت 4 قسمیں آئیں گی اور ایک تقسیم میں جو ہے اس کے مقابل بھی 4 ضدیں آتی ہیں. ضدوں کا آپ لوگوں نے پڑھا ہے نا، ظہور اور خفا کے اعتبار سے جو اقسام ہیں، ظاہر، نص، مفسر، محکم، اور انہی کی ضدیں آتی ہیں خفی، مشکل، مجمل اور متشابہ. تو یہ کل کیا ہو جاتی ہیں 5 تقسیمات ہے نا، تو 20 قسمیں ہو جاتی ہیں اس کے ٹوٹل. تو یہی تفصیل یہاں سے پوری بیان کریں گے اور یہ تو آپ کے داخل نصاب ہے نہیں. ٹھیک ہے، دیکھو مفسر، محکم، متشابہ وغیرہ کا بیان. اس میں ثالث اس نظم کو استعمال کرنے کے طریقے کے بیان میں اور بیان کے بعد میں اس کا جاری ہونا، یعنی کس طرح سے اس کے اندر وضاحت پائی جاتی ہے. اس کے اعتبار سے 4 قسمیں بیان کی، حقیقت ہے، مجاز ہے، صریح اور کنایہ ہے. ٹھیک ہے، یہ تفصیل یہاں پر ختم ہوگی. پھر اس کے بعد میں جو ہے استدلال کے طریقے جو ہوتے ہیں، یہ مجاز کا بیان لمبا چوڑا رہے گا. معذورہ کو بھی حقیقہ، صریح والکنایہ. ٹھیک ہے، یہ پورا بیان یہاں پر ختم ہو گیا. پھر یہ قسم رابع ہے. قسم رابع سے مراد کیا ہے تو کہتے ہیں فی معرفت وجوہ الوقوف علی احکام النظم، نظم کے احکامات پر واقفیت حاصل کرنے کے طریقے. مطلب کوئی بھی نظم جو رہے گی، کوئی بھی آیت کریمہ جو رہے گی، اس آیت کریمہ سے کیفیت استدلال کیا ہوگا. کسی بھی چیز کو آپ ثابت کریں گے، استدلال کریں گے، تو استدلال کا طریقہ اور کیفیت کیا ہوگا. اس کی 4 صورتیں ہوتی ہیں، عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص اور اقتضاء النص. یعنی کوئی بھی آیت سے کوئی بھی مسئلہ اگر ثابت ہوتا ہے تو اس کا ثبوت انہی 4 طریقوں میں سے کسی ایک طریقے پر ہوگا. یا تو اس کا ثبوت عبارت النص کے طور پر ہوگا جو سب سے اعلیٰ اور افضل ہوتا ہے، یا پھر اشارت النص کے ذریعے سے ہوگا، یا پھر دلالت النص کے ذریعے سے ہوگا، یا پھر اقتضاء النص کے ذریعے سے ہوگا. سمجھ آ رہی بیٹا بات، جس کو آپ نے اصول شاشی میں تفصیل سے پڑھا ہوگا. پھر اس کے بعد میں یہاں سے ایک عظیم بحث جو ہے وجوہ فاسدہ کا بیان کیا گیا ہے، جو اصول شاشی میں موجود نہیں ہے اور غالباً نور الانوار میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا. وجوہ فاسدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے نزدیک استدلال کے جو طریقے ہیں احناف کے نزدیک وہ یہی 4 ہیں. کون سے؟ عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص اور اقتضاء النص. انہی 4 طریقوں کے ذریعے سے استدلال ہوگا. ان کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں جس سے استدلال ہو سکے. لیکن کچھ ائمہ کرام کے نزدیک، شوافی کے نزدیک اور کچھ مالکیہ کے نزدیک جو ہے کچھ اور طریقے بھی ہوتے ہیں استدلال کے. جو ہمارے نزدیک فاسد ہے اور ان کے نزدیک وہ استدلال مانا جاتا ہے، تو اسی کو وجوہ فاسدہ کہتے ہیں. اسی کو کیا کہتے ہیں؟ وجوہ فاسدہ. دیکھیں یہاں سے وہی بیان کرے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ عَمِلَ فِي النُّصُوصِ بِوُجُوهٍ أُخَرَ. لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے نصوص میں کچھ اور طریقوں سے بھی کیا ہے عمل کیا ہے. ہی فاسدۃ عندنا، وہ ہمارے نزدیک کیا ہے فاسد ہے. اب انہیں کو کیا ہے وجوہ فاسدہ کہتے ہیں. پھر اس کا بیان کیا ہے مکمل. اب اس کا بیان یہاں پر آ کر کے صفحہ نمبر یہاں تک صفحہ نمبر 67 تک یہ معاملہ جو ہے ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، اب صفحہ نمبر 67 کے بعد اب چونکہ یہ جو تقسیمات اربعہ جو انہوں نے بیان فرمائی تھی، تقسیمات اربعہ کے تحت جو 20 قسمیں آئی تھی وہ تفصیل سے یہاں تک ختم ہو گئی. اب یہاں سے جو ہے امر اور نہیں کا بیان شروع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، امر کا بیان اور نہیں کا بیان. امر اور نہیں بیٹا یہ اصل کے اعتبار سے خاص ہی کے اقسام میں سے ہیں، لیکن چونکہ امر اور نہیں کے ذریعے سے بہت سارے احکامات ثابت ہوتے ہیں، بہت سارے احکامات کا ثبوت ان سے ہوتا ہے، تو اس وجہ سے امر اور نہیں ان دونوں کو کیا ہے الگ سے جو ہے بیان کیا جاتا ہے. اب چونکہ امر جو ہے وجود پر دلالت کرتا ہے اور نہیں جو ہے عدم پر دلالت کرتا ہے، وجود و عدم میں وجود جو ہے اس کو فوقیت دی جاتی ہے، تو اس وجہ سے امر کے بیان کو مقدم کرتے ہیں. یہیں سے آپ کا نصاب بھی ہے، صفحہ نمبر 67 سے امر کا بیان جو ہے یہیں سے آپ کا نصاب بھی رہے گا شاید، میرا جہاں تک خیال ہے. ویسے آپ لوگوں نے تو نصاب دیکھا ہوگا. کہاں سے ہے نصاب؟ یہیں سے ہے نا؟ جی حضرت یہیں سے ہے. ہاں جی. تو بہرحال یہ امر کا بیان داخل ہے، امر کے بیان سے ہم کو پڑھنا ہے. تو آئیے کتاب پڑھنے سے پہلے ہمارا اخلاقی فریضہ بنتا ہے کہ ہم جس مصنف نے اپنی جانفشانی کے ساتھ
خلوص اور للہیت کے ساتھ اس کتاب کو ترتیب دیا اور یہ آسانیاں پیدا فرما دی کہ ہم اتنی آسانی کے ساتھ اپنے اپنے گھر بیٹھے ہم اس کتاب کو پڑھ سک رہے ہیں، تو ہمارا یہ اخلاقی فریضہ بنتا ہے کہ ان کی بارگاہ میں کچھ ہم ہدیہ کریں، کچھ ایصال کریں، ایصال ثواب کریں، تو اور برکت بھی حاصل کریں اور استعانت بھی کریں، مدد بھی طلب کریں کہ رب قدیر ہمارے ذہنوں میں وسعت اور کشادگی عطا فرما دے کہ ہم اس کتاب کے مفہوم کو صحیح طور پر سمجھ سکے۔ تو آئیے اسی نیت کے ساتھ ایصال ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ ہم سورہ فاتحہ شریف اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص شریف کو پڑھ لیں۔ جو بچیاں پڑھ نہیں سکتی ہیں، شرعی طور پر معذور ہیں، تو وہ کچھ اور ذکر و اذکار کر لیں بنیت ایصال ثواب، ٹھیک ہے۔ الفاتحۃ الی روح النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الہی مالک و مولا پروردگارہ کا عرصہ زمن نوازا، ہم نے جو کچھ قرآن پاک کی آیتیں پڑھی ہیں پروردگار، سورتیں پڑھی ہیں، تو ذکر و اذکار ہماری بچیوں نے کیا ہے، ہمارے پڑھنے میں سننے میں کسی بھی طرح کی کوئی غلطی، خامی، بے ادبی، گستاخی ہو تو اس کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقۃ و فیض سے معاف فرما دے۔ اس کا ثواب سب سے پہلے تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اپنی بارگاہ میں قبول فرمانے کے بعد حضور آقا انعامدار مدینے کے تاجدار دوانے کے ملک مختار حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کو نام عطا فرما دے۔ آپ کے صدقے میں جملہ انبیاء و مرسلین، صحابہ، صحابیات، ازواج مطہرات، بنات طیبات، طاہرات، اولاد امجاد، تمام خلفاء راشدین، خلفاء اسلام، شہداء اسلام، شہداء کربلا، شہداء بدر، حنین، شہداء تبوک، تمام سلاسل کے بزرگان دین، تمام تابعین، تمام تبع تابعین، تمام سلف صالحین، تمام امام مجتہدین، تمام محدثین، مفسرین، مصنفین، سب کی بارگاہ میں عطا فرما دے۔ حضور غوث اعظم دستگیر، حضور خواجہ غریب نواز، حضور اعلیٰ حضرت، حضور محفوظ امین، حضور صدر الشریعہ، حضور مجاہد، حضور حافظ ملت، حضور تاج الشریعہ، سب کی بارگاہ میں عطا فرما دے۔ خصوصیت کے ساتھ مالک و مولا جن کی کتاب ہم پڑھنے جا رہے ہیں، امام حسین الدین محمد بن محمد عمر الخصی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بارگاہ میں عطا فرما دے۔ مالک و مولا ان کے فیوز اور برکات سے، ان کے فیضان سے ہم تمام کو مالا مال عطا فرما دے۔ ان کی اس کتاب کو صحیح طور پر پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، اس کو ذہنوں میں محفوظ رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ مالک و مولا ہمارے ذہنوں میں وسعت اور کشادگی عطا فرما دے، ہماری قوت حافظہ کو مضبوط اور توانا فرما دے۔ مالک و مولا ان کی اس کتاب کو صحیح طور پر پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے کی توفیق عطا فرما دے۔ مالک و مولا جس خلوص اور للہیت کے ساتھ انہوں نے اس کتاب کو ترتیب دیا پروردگار، اسی خلوص کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرما دے، اسی خلوص کے کچھ چھینٹیں ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ مالک و مولا پروردگار ہمارے ذہنوں میں وسعت اور کشادگی پیدا فرما دے۔ مالک و مولا پروردگار ہمارے بچیوں کو پروردگار علم نافع، بلکہ ہم تمام کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما دے۔ ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل وسلم وبارک علیہ، صلوا علیہ دائما، صلوا علیہ سرمدا، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بفضل سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے بیٹا، کل سے حاضر ہو جائیے، کل سے انشاءاللہ اس کو پڑھتے ہیں۔ پورے بچیاں آئی نہیں ہیں ابھی، 34-35 بچیاں کچھ حاضر ہیں آپ کی، جبکہ شاید 55-56 کچھ بچیاں ہیں آپ کی کلاس میں، ہے نا؟ تو ذرا رابطہ کیجیے سب سے اور آنے کی تاکید کیجیے۔ ہر گھنٹے میں اتنے ہی آتے ہیں؟ جی حضرت، اور لوگ ایڈمیشن لیکن کلاس جوائن نہیں کرتے حضرت۔ چلیے خیر ٹھیک ہے، آپ لوگ پابندی سے آئیں، انشاءاللہ کل سے پڑھیں گے۔ ذرا اہم کتاب ہے، مطالعہ کر کے آیا کریں، اور پڑھانے کے بعد بھی اس کو جو ہے تکرار کر لیا کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ہے ادھر سے پڑھاتے چلے جائیں اور ادھر سے بھولتے چلے جائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ چلیے خیر، دعا میں یاد رکھیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ السلام علیکم۔